الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اللہ رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ جس رب نے مجھ جیسے نالائق انسان کو اس قابل سمجھا کہ میں قرآن کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اتنی مصروفیات کے باوجود قرآن کا علم سیکھنے کے لیے اس رب کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. کہیں الحمدللہ. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ میرے اللہ کا خاص فضل ہے، میرے اللہ کی چاہت ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، وگرنہ کون کسی کو اپنے گھر آنے دیتا ہے بغیر اجازت کے؟ ہمارے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جس کے لیے ہماری چاہت ہو، جس کے لیے ہم چاہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے. تو وہ اللہ رب ذوالجلال اس کے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جس کو وہ اللہ پسند کر لے. تو مختصر سے وقت میں میں ایک سبق سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم، بلکہ آپ اس طرح سمجھیں، اللہ کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتنی کتابیں بھیجیں اس کا علم میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. 4 تو مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس. یہ تو مشہور کتابیں ہیں. کل کتنی کتابیں نازل ہوئیں یہ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کے بالکل اوپر عرش پر بیت المعمور ہے، جس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. تو آپ اندازہ لگائیے کتنے اللہ کے فرشتے ہیں. تو اس کا علم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کی صفتیں کتنی ہیں یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ صفاتی نام جو آپ پڑھتے ہیں یہاں قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں 99، یہ تو مشہور ہیں. ہمارے استاد محترم نے کتاب لکھی ہے اسماء الحسنہ پہ، بڑی تفصیلی کتاب ہے، 2 جلدوں میں لکھی ہے. انہوں نے 128 نام جمع کیے
اور وہ تو ان کے علم کے مطابق ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو بے شمار نام ملیں گے۔ تو اللہ کی کل صفتیں کتنی ہیں اس کا علم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان صفات میں سے اللہ کی ایک صفت ہے مبارک۔ کون سی صفت ہے؟ مبارک، برکتیں دینے والا، برکتیں دینے والا۔ آپ کو بہت سی آیات ملیں گی قرآن پاک میں کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ ایک حوالہ دیکھ لیجئے، 29ویں پارے کا بالکل پہلا صفحہ ہے، سورہ ملک، پہلی آیت ہے، صفحہ نمبر 787۔ سبق پہ آپ ہاتھ رکھیں اور وہاں حوالہ دیکھ لیجئے۔ اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ تو میں نے عرض کیا، سبق پہ آ جائیں، میں نے عرض کیا کہ مبارک یہ میرے اللہ کی صفت ہے، برکتیں دینے والا۔ باقی مخلوق ہے مبارک، برکتیں حاصل کرنے والی، برکتیں لینے والی۔ پھر اگلی بات کہ جس کو اللہ مبارک بنا دے، جس کو اللہ مبارک بنا دے، پوری کائنات مل کے اس کو نہ نقصان دے سکتی ہے نہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جس کو اللہ مبارک بنا دے، پوری کائنات مل کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی اور اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر میں 3 مثالیں پیش کروں گا۔ دیکھیے آج وقت کتنی اجازت دیتا ہے، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، اگر سبق رہ گیا تو ہر اتوار کو ہمارا یہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ 2 یا 3 درس ہم یوں ہی رکھیں گے مختلف موضوعات پہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ میرے اللہ نے فضل کیا سورۃ المؤمنون کا درس ہم شروع کریں گے لگاتار انشاءاللہ۔ پہلی مثال جو میں نے آیت آپ کو دکھائی ہے صفحہ نمبر 428 سورہ مریم کی آیت نمبر 27، یہ پہلی مثال میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ یہاں پہ سبق پہ توجہ رکھیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے حضرت بی بی مریم کا، لیکن میں صرف سبق کی بات عرض کروں گا اختصار کے ساتھ۔ تو جب بی بی مریم کو اللہ کریم نے بیٹا دیا، بغیر شادی کے دیا، بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا، پریشان ہو گئیں، کیا کروں گی، معاشرے میں جاؤں گی لوگ تانے دیں گے، اور بی بی مریم تو نے کیا کیا؟ لیکن اللہ نے کہا تو نے بولنا نہیں ہے، بس تو بچہ اٹھا کے لے جا۔ اب بی بی مریم آ گئی ہیں معاشرے کے اندر، میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، آ گئی بی بی مریم اپنی قوم کے پاس، تحملُهُ اس بچے کو اٹھا کر۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم والے کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بڑی بری حرکت کر ڈالی ہے، بڑا برا فعل کر دیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ ہارون حضرت بی بی مریم کے بھائی ہیں جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بری عورت تھی۔ اولاد پہ اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا، اولاد پہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ یا والد کا ہوتا ہے یا والدہ کا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری تو ماں بھی کوئی بری عورت نہیں تھی، تجھ پر کس کا اثر ہوا؟ تو کس پہ چلی گئی؟ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ فاشارت الیہ،
اللہ نے کہا بی بی مریم اشارہ کر دو اس بچے کی طرف، نو مولود بچہ، دودھ پیتا بچہ، 1 دن کا بچہ جو ابھی تک گود کے اندر ہے۔ اشارہ کر دیا بی بی مریم نے اللہ کے حکم سے اس بچے کی طرف۔ اب وہ کہنے لگے قالو، قوم والوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو نو مولود بچہ ابھی تک گود کے اندر ہے، پنگھوڑے کے اندر ہے، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہمیں تو بے وقوف بنا رہی ہے۔ ایک تو بغیر شادی کے بچہ اٹھا کے لے آئی، اوپر سے اشارہ بھی اس بچے کی طرف کر رہی ہے کہ اس بچے سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو۔ ابھی یہ قوم والوں کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، او میرا عیسیٰ، قانون کے مطابق اس عمر میں تو بچے بولا نہیں کرتے، کلام نہیں کیا کرتے، لیکن آج میں رب العالمین تجھے حکم دے رہا ہوں عیسیٰ، بول اور اپنی ماں کی صفائی پیش کر۔ میں جہاں جب بھی پہنچتا ہوں تو یہاں ایک نقطے کی بات اور بڑی مزے کی بات کر کے جاتا ہوں۔ جب حضرت بی بی مریم پہ الزام لگا، زمین پہ الزام لگا، اللہ کریم نے وکیل صفائی بھی زمین پہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو زمین پہ وکیل صفائی بنایا۔ جب حضرت یوسف پہ الزام لگا، اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک بچے کو زمین پر یوسف کا وکیل صفائی بنایا۔ لیکن قربان جاؤں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جن پر منافقین نے الزام لگایا، بہتان لگایا، قربان جاؤں میں امی عائشہ کی عظمت و مقام پر۔ اللہ کریم نے امی عائشہ کی وکیل صفائی زمین پر نہیں بنایا، خود رب العالمین عرش پر امی عائشہ کا وکیل صفائی بن گیا۔ سورہ نور کی 18 آیتیں امی عائشہ کی صفائی میں اللہ کریم نے اتاری اور خود وکیل صفائی بنا۔ امی عائشہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آئے سبق پہ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا تو کہنے لگے کیسے یہ بچہ بات کرے گا؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بول عیسیٰ، آج میں رب العالمین تجھے حکم دیتا ہوں۔ رب العالمین کا حکم ہوا، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود کے اندر بولنے کا شرف عطا کیا۔ کہنے لگے قال انی عبد اللہ، اوے لوگو مجھ پر شک مت کرو، میں اللہ کی عبدیت کا عظیم شاہکار ہوں، میں اللہ کا عظیم بندہ ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ میں عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، کتاب بھی دے گا۔ اب سوال کیا تھا کہ بچہ بغیر شادی کے کیسے پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، مجھے نبی بھی بنائے گا۔ تو یاد رکھیں اس سوال کا جواب اس جواب کے اندر موجود ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، یاد رکھیں اللہ کا نبی مشکوک النسل نہیں ہوا کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں میری نسل پہ شک مت کرو، مجھے مشکوک النسل مت سمجھو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور جس کی نسل میں شک ہو وہ سچا نبی نہیں ہوتا۔ اشارہ خود سمجھ لیں، جس کی نسل میں شک ہو وہ سچا نبی نہیں ہوتا۔ اگلی بات، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہاں میں اپنے استاد محترم کا جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کتاب بھی اللہ مجھے دے گا، نبی بھی مجھے اللہ بنائے گا۔ استاد محترم کا جملہ سنیے نا، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں خود نہیں لکھا کرتے، ان پر کتابیں اللہ نازل کرتا ہے۔ دلیل آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، کتاب کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔
کہنے لگے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، میرے سبق کا جملہ آ گیا، وجعلنی بولے مبارکن، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ مبارک بنایا۔ یہاں میں بات عرض کرتا چلوں، عقیدے کی بات ہے، اور ہم جن مدارس میں پڑھے ہیں وہاں عقیدہ پہلے سمجھایا جاتا ہے، اور یہ قانون ہے اللہ کا کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ سنیے ذرا، اللہ کریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، یہودیوں نے الزام لگایا کہ یہ بچہ بغیر شادی کے کیسے پیدا ہو گیا بی بی مریم کا۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، دیکھیے ذرا تیسرا پارہ سورہ آل عمران، جی آل عمران آیت نمبر ہے 79، صفحہ نمبر 79، آیت نمبر 59، صفحہ نمبر 79 79، آیت نمبر 59 مل گیا جی؟ مل گیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ، او یہودیوں بی بی مریم پہ الزام مت لگاؤ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں کمثل آدم، کس کی طرح ہے؟ آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے تو صحیح نا، آج تم شک کر رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، ذرا یاد تو کرو نا آدم علیہ السلام کو، جن کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جو اللہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ بغیر باپ کے صرف ماں میں سے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ یہی سبق والی صورت ہے سورہ مریم، تھوڑا سا آگے جائیں، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جی آیت نمبر 35 دیکھیں جی، صفحہ نمبر 400، اسی صفحے پہ نیچے آخری لائن ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تو وہ قادر ذات ہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو اسے کہتا ہے کن، ہو جا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کن کہتا ہے، وگرنہ وہ قادر ذات اتنی طاقتوں والی ذات ہے کہ اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کرنا کیا مشکل ہے؟ اسی اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں میں سے پیدا کیا۔ تو سوچئے نہ ذرا، نوجوان خاص طور پہ توجہ کریں، سوچئے نہ ذرا، جو اللہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو اولاد دے، آدم کو بنا سکتا ہے، جو اللہ بغیر باپ کے صرف ماں میں سے عیسیٰ کو بنا سکتا ہے، عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ جی سوچنے کی بات ہے۔ سرائکی کا ایک شاعر ہے، بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا، کتیا نو بچے کون ہے دیندا، کتیا نو بچے
کون ہے دیندا جڑی ٹردی لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا مچھی نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرے بہارا حیوان تمنگ دے رب تو خاکی تو کر دے در در تے پکارا. جی ہمیں کیا ضرورت ہے در در؟ آج تک کسی جانور کو دیکھا ہے کسی پیر فقیر کسی مزار پہ گیا؟ کتنے بچے ہوتے ہیں ان کے؟ کون دیتا ہے وہ بچے؟ دیکھیے اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے. 25واں پارہ نکالیں جی سورۃ الشورى آیت نمبر 49. آیت نمبر 48 ختم ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 676 کی آخر سے دوسری لائن ہے. 676 مل گیا جی. صفحہ نمبر 676 آیت نمبر 49. دیکھیے جی للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. ہر چیز پر اختیار میرے اللہ کا ہے. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر ایک چیز پر اختیار صرف اس اللہ کا ہے. یہب لمن یشاء اناسا وہ اللہ جس کو چاہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور جس کو چاہے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کرے. او یزوجہم ذکرانا واناسا جس کو چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے ملا کے دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. جس کے لیے بیٹے بہتر ہے اللہ بیٹے دیتا ہے. بیٹیاں بہتر ہیں تو بیٹیاں دیتا ہے. دونوں بہتر ہیں تو دونوں دیتا ہے. اگر اولاد اللہ کسی کے لیے بہتر نہیں سمجھتا تو اللہ اولاد نہیں دیتا. قدیر وہ اس پر طاقت بھی رکھتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہی قادر مطلق ذات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ مبارک. اور میں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ جس کو اللہ مبارک بنا دے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. دیکھیے ذرا 6واں پارہ ہے سورۃ النساء جی آیت نمبر 158 صفحہ نمبر 142 آیت نمبر 157 156 ختم ہو رہی ہے. یہاں سے دیکھیں صفحہ نمبر 142 دیکھیے جی. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان لوگوں کا قول کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ انہوں نے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ اور انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا. ولیکن شبہ لہم ان پر تو معاملہ ہی مشتبہ ہو گیا انہیں تو سمجھ ہی نہیں لگی. یہاں پہ دیکھیے ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ کریم نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی. بزرگ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھا کرتے تھے. یہ اللہ کی دین ہے جس کو عطا کر دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہودی اکٹھے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے آس پاس کہ انہیں قتل کریں. بندہ بھیجا گھر کے اندر جاؤ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو. اندر گیا ایک بندہ تیتانوس نام کا آدمی. اللہ کی شان جب گھر کے اندر پہنچا اللہ کریم نے اس تیتانوس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی. ایمان سے بتائیں جتنے لوگ بیٹھے اللہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے نا، وہ جو چاہے کر دے. اللہ نے تیتانوس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. وہ قتل نہیں کر سکے. یہ اندر گئے یہودی گھر کے اندر دیکھتے ہیں وہی بندہ سامنے کھڑا ہے لیکن شکل عیسیٰ علیہ السلام والی. فوراً پکڑ لیا، پاؤں میں روند ڈالا، روندنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا. اب جب سولی پہ لٹکایا تو بڑے حیران دیکھتے ہیں کہ شکل عیسیٰ علیہ السلام والی، باقی جسم تو اپنے آدمی کا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ لیکن شب علم، معاملہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا. انہیں سمجھ ہی نہ لگی، نہ وہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جنہوں نے اس معاملے کے اندر اختلاف کیا، لفی شک من، انہیں بھی شک ہو گیا، انہیں بھی سمجھ نہیں لگی. ما لہم بہ من علم، اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو ان کے پاس یقینی علم کوئی نہیں. الا اتباع الظن، بلکہ تو اپنے گمان کے مطابق اپنے خیال کے مطابق بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ما قتلوہ یقینا، وہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے. بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ کہاں گئے؟ اللہ نے کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پہ اپنے پاس اٹھا لیا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس میں آخری جملہ کیا کہ ایک ہی مثال پہ اکتفا کروں گا، باقی مثالیں اگلے درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ مبارک. کیا بنایا؟ مبارک. یہودیوں نے مل کے منصوبہ بنایا قتل کرنے کا لیکن قتل نہ کر سکے. اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا کے بچا لیا. ایک حوالہ اور دیکھ لیں، یہی چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ. رکوع شروع ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جی صفحہ نمبر 162 آیت نمبر 56 ختم ہو رہی ہے. آخری لائن ہے صفحہ نمبر 162 کی. بس آخری بات، آپ بھی تھک گئے ہیں. نہیں، جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جی آیت صفحہ نمبر 165، صفحہ نمبر 165 ہے، آیت نمبر 66 ختم ہو رہی ہے، 67 شروع ہو رہی ہے. تقریباً چوتھی لائن ہے، جی 5ویں لائن ہے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. رسول کو کیا حکم ہوا؟ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ شاباش بولے کس کی؟ قرآن کی تبلیغ. کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی تبلیغ کرنی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں. جو کام انبیاء نے کیا تبلیغ کی، علماء نے بھی تبلیغ کرنی ہے. انبیاء نے تبلیغ کی اللہ کی کتاب کی، میرے آقا نے تبلیغ کی قرآن کی، تو علماء کو بھی تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی. اگر آپ نے جانچنا ہو کہ کون سا عالم حق پر ہے
اور کون علماء سو ہیں، برے علماء کون سے ہیں۔ آسان سی بات ہے، جو عالم قرآن کی بات کرے سمجھو وہ عالم حق ہے، سمجھو وہ عالم حق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمانا علماء ورثۃ الانبیاء، جو کام انبیاء نے کیا وہی تبلیغ علماء کریں گے، اور کرنی چاہیے۔ اگر علماء قرآن کو چھوڑتے ہیں سمجھو انہوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ حق کے علماء وہی ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے رسول تبلیغ کیجئے اس قرآن کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی بات نہ کی، قرآن سے واعظ نہ کیا، قرآن سے لوگوں کو نہ سمجھایا، تو میں نے جو آپ کو رسالت والا منصب عطا کیا ہے اس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو جو منصب ملا ہو میرے آقا نے حق ادا نہ کیا ہو؟ میرے آقا نے تبلیغ کی قرآن کی۔ سبق کی بات دیکھیے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی فکر نہ کیجئے، آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن بیان کریں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، رشتہ دار مخالفت کریں گے، برادری والے چھوڑ کے چلے جائیں گے، محلے دار آپ کو تکلیفیں دیں گے، لیکن آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ کو بچانے والا اللہ موجود ہے۔ لوگوں سے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا آسمانوں پہ اٹھا کر، بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا کہاں؟ آسمانوں پہ اٹھا کر۔ میرے آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا کو اللہ نے بچایا دشمنوں کے اندر رکھ کر، دشمنوں کے اندر ہی تھے، آس پاس میرے آقا کے دشمن موجود تھے، پھر بھی میرے اللہ نے بچا لیا۔ تو سبق یہ میرا تھا کہ اللہ جس کو مبارک بنا دے اس کو سارے مل کے بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبارک بنایا، یہودیوں نے سازش کی قتل کرنے کی، لیکن وہ اپنی سازش میں ناکام ہو گئے، اللہ کریم نے خود محفوظ کر لیا۔ دو مثالیں اور ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم نے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو سمجھ کر عمل